اللہ 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 کم علمی بھی ایک مسلمان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عبادت گزار شخص نے جو صاحب علم نہیں تھے کہیں یہ بات سنی کہ اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے، اللہ قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات سننے کے بعد اس شخص نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ میرے دل و دماغ میں جو بھی خواہش اور خیال آئے گا میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تاکہ مجھے اللہ قرب نصیب ہو۔ اس کے بعد اسے بھوک لگتی تھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی پانی نہیں پیتے تھے، نیند آتی تھی خود کو جگا کے رکھتے تھے کہ سونا تو نفس کی خواہش ہے اور اس کا تقاضا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، آرام نہیں کرنا چاہیے، اس میں وقت ضائع ہوگا۔ اسی طرح ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں خوشبو سونگھ لوں۔ انہوں نے گندگی کی غلاظت لی، اپنی جیب میں رکھ لی، جب بھی خوشبو سونگھنے کا تقاضا پیدا ہوتا تو وہ اٹھا کے سونگھ لیا کرتے تھے غلاظت گندگی۔ کچھ عرصے کے بعد کسی عالم دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھی گزر رہی ہے اور دن بدن اللہ قرب نصیب ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات سنی ہے پڑھی تھی کہ اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں نے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کی، ہر خواہش کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی نہ میں کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد نہ میں پانی پیتا ہوں، نہ میں آرام کرتا ہوں، نہ میں خوشبو سونگھتا ہوں، خوشبو کا خیال آئے تو گندگی غلاظت سونگھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے، اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ کو نصیب ہوتا ہے، لیکن جو تشریح آپ نے سمجھی ہے وہ کہاں سے سمجھی ہے؟ کسی عالم دین سے سنی ہے، کسی کتاب میں پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ تشریح تو اس کی یہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نہیں تشریح یہ کہاں سے لی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں اور دل و دماغ میں تشریح یہی آئی ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ تو غلط عمل کر رہے ہیں، آپ تو فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، آرام کرتے تھے، اور خوشبو سارے انبیاء کی سنت ہے، حدیث میں سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ہاں یہ بتائیں پھر یہ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا اس کا صحیح مطلب یہ ہے اپنے دل و دماغ میں جو خواہش جو خیال دین کی تعلیمات کے خلاف آئے، جو خواہش دین کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کی خلاف ورزی کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا خدا نخواست دل میں یہ خیال آئے کہ میں جھوٹ بولوں، کسی پر ظلم کروں، زیادتی کروں، غیبت کروں، کسی کی چغلی کروں، کسی کو نقصان پہنچاؤں، بدخوائی کروں، تو ان خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان کو اللہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو جائز خواہشات ہیں، جائز تقاضے ہیں جسم کے، ان کی خلاف ورزی کرنا شرعی حکم نہیں ہے۔ پھر ان کو بات سمجھ آئی اور پھر ان کو بتایا کہ جی آپ آرام بھی کیا کریں، کھانا بھی کھایا کریں ضرورت کے مطابق، اور پانی بھی پیا کریں، خوشبو بھی لگایا کریں۔ پوچھا کہ یہ غلاظت کب سے جیب میں رکھی ہوئی ہے؟ بتایا انہوں نے 4-5 دن سے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے عالم دین نے فرمایا کہ جیب سے نکال دیں اور 4-5 دن کی نمازیں بھی دوبارہ ادا کریں، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جسم کا کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ جب سے آپ نے جیب میں گندگی رکھی ہوئی ہے، کپڑا آپ کا پاک نہیں ہے، آپ کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں کم علمی کتنے مسائل پیدا کرتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اکثر مسلمان کم علمی کی وجہ سے ایک حدیث غلط کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں، حدیث ہوتی کسی اور موقع کی ہے وہ کسی اور موقع پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کم علمی سے بچیں، اپنا علم بڑھائیں، علماء سے علم حاصل کریں، جو آیت یا حدیث پڑھیں اس کی مکمل تفصیل ہم تشریح کسی عالم دین سے سیکھیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کم علمی سے محفوظ فرمائے، مکمل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔